حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، روزہ صرف اسی کا نام نہیں کہ کھانے پینے سے رکا جائے، روزہ تو یہ ہے کہ بیہودہ اور لغو باتوں سے بھی بچا جائے۔ اس لیے فرمایا جو جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، غیبت کرنا، گالی دینا، جھگڑا کرنا نہ رکھ چھوڑے، اللہ کو اس کے روزے کی حاجت نہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایسا روزہ مکروہ ہے، یعنی شک میں ہے کہ قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ اس کے اندر یہ بھی فرمایا کہ غیبت، چغلی، گالی اور بیہودہ اور کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے ہی روزے کے علاوہ بھی بری چیزیں ہیں، حرام ہیں۔ کسی کو گالی دی، چغلی کھائی، غیبت دی کی، بیہودہ باتیں کی، جھگڑے کیے، یہ تو ویسے بھی روزے کے علاوہ بھی منع ہے۔ تو روزہ رکھ کر تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر روزے کی حیثیت کیا ہوگی۔ کہیں فرمایا پھٹ جاتا ہے، ڈھال ہے روزہ، وہ پھٹ جاتا ہے، تو پھر دوزخ کی آگ کیسے وہاں روزے کو بچائے جب روزہ ہی پھٹا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ویسے ہی حرام ہیں، تو روزے میں تو اور زیادہ اس کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ اسی طرح یہ چیزیں مکروہات میں شامل ہیں کہ روزے دار کو کسی چیز کا چکھنا یا چبانا روزے کے ساتھ، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس سے روزے کو نقصان نہیں ہوتا اگر وہ کر لی جائیں، مثلا روزے کے حالت میں غسل کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ صفائی، نفاست مسلمان کی زینت ہے، یہاں تک کہ آپ کٹنگ شیونگ بھی کرتے ہیں، اس سے بھی روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ روزے کے ساتھ کٹنگ شیونگ، خوشبو، مسواک، سرما، سک اور تیل شیل، یہ چیزوں سے روزے کو نقصان نہیں۔ روزہ وہ چیزیں جو پیٹ میں جانے کا اندیشہ ہے اس سے بچا جائے۔ واضح طور پر پیٹ میں اگر کوئی چیز چلی گئی تو وہ روزہ توڑ دیتی ہے، تو یہ شک والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کہ روزہ اس سے مکروہ ہوتا ہے، مکروہ ہونے سے روزے کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی دوائی وغیرہ کی بہت سخت ضرورت پڑ گئی ہے، کان بہت زیادہ درد ہے، تو ایک آدھ قطرہ ڈالنے سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ آنکھ میں، ناک میں، کان میں کوئی تکلیف ہے، ایک قطرہ صرف آپ استعمال کر لیں۔ لیکن زیادہ تعداد میں جب آپ کان میں یا ناک، آنکھ میں ڈالیں گے، اس کا اندیشہ ہے کہ وہ گلے میں چلی جائے گی، کیونکہ یہ سوراخ سب گلے کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹنے اور بعض اوقات مکروہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح شدید تکلیف میں انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے، اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ روزے کے مسائل چیدہ مسائل ہیں۔ مثلا کوئی شوگر کا مستقل مریض ہے تو اسے 2-4 دفعہ شوگر کی وہ انجیکشن، 1 دفعہ 2 دفعہ، تو روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ بہت شدید درد میں انجیکشن لگایا ہے تو درد نہیں ہوتا۔ بلڈ دیا ہے، خون نکال کے کسی مریض کو دیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ بلڈ خود کو لگایا ہے تو پھر اس کی جگہ روزہ رکھے گے، وہ اس کو کہتے ہیں قضا، کیونکہ تکلیف میں ہی بندہ بلڈ لگتا ہے یا کوئی ڈرپ لگتی ہے، تو جو بذریعہ وینس جو چیزیں جاتی ہیں اس سے روزہ قضا کرنا چاہیے۔ گوشت کے اندر اگر کوئی انجیکشن وغیرہ ہے تو اس سے علماء نے کہا ہے کہ روزے کو نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن ناڑ کے اندر انجیکشن جو زیادہ تعداد میں لگیں، بیمار تھا تو پھر اس کی قضا یعنی اس کی جگہ ایک روزہ رکھ لے۔ تو یہ پتہ چلا
ابھی ایک پٹھان صاحب کل پوچھ رہے تھے جی تھوڑی بہت ہی نسوار ٹشو میں ڈال کے منہ میں رکھ لیں. میں نے کہا اب ذائقہ تو اس کا تھوک میں آئے گا. ظاہر ہے جب ٹشو ہے وہ گیلا ہوگا تو ذائقہ تو دماغ کو اثر کرے گا، باڈی کو. تو آپ ایک طرح سے نشہ پورا کر رہے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ دھواں ہے سگریٹ، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو نشے والی کوئی بھی چیز ہے، وہ سونگھنے کی ہے، چکھنے کی ہے، منہ میں رکھنے کی ہے، یا اس کو باہر ہی تھوک رہے ہیں پان وغیرہ یا ایسی کوئی بھی چیز ہے تو وہ روزہ نہیں رہتا. تو نشے کی کوئی بھی چیز روزے کی حالت میں استعمال کریں گے ٹوٹ جائے گا روزہ. مکروہ نہیں، ٹوٹ جائے گا. مکروہ تھی وہ یہ چیزیں ہیں جو چغلی، غیبت، جھوٹ وغیرہ، یا کوئی چیز چکھی تھی اس سے، ہاں جی، یا تھوڑا بہت شہوت کے ساتھ بیوی کو چھوا، یا اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے. لیکن اگر انزال ہو گیا، ہم بستری نہیں ہوئی، انزال ہو گیا ٹچ کرنے سے، ملنے سے، تو انزال جب ہوتا ہے تو روزہ پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے. دخول سے تو واضح ٹوٹ جاتا ہے. اور ایسی صورت میں صرف قضا نہیں، کفارہ ہوتا ہے. یعنی 61 روزے، 60 اس کی سزا اور 1 اس روزے کی جگہ روزہ. تو اس لیے کل آپ نے سنا تھا قضا کفارے کا بھی مسئلہ. تو قضا یعنی روزے کی جگہ بعض صورتوں میں اتنے ہی روزے، 1 روزہ ٹوٹا، 2، 3، لیکن کفارے میں اس طرح کی 61 روزے لگاتار ہوتے ہیں انشاءاللہ.